بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام، ایوان گرامی اور معزز حاضرین، السلام علیکم. میں آپ سب کو اس سالانہ محفل نعت میں شرکت ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس پروگرام کو ہر سال جاری رکھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مناج قرآن کو عطا فرمائی. حضور کی نعت خوانی یقیناً ہمارا سرمایہ ایمان ہے. اس طرح کی محفل میں حاضری ہم سب کی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائیں اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا. میں گزارش کروں گا صدر پاکستان ایسوسی ایشن محترم عاقل خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. استقبالیہ کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں صدر ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ محترم حاجی محمد نجیب صاحب کو تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات ادا فرمائیں. اور اپنی معصومانہ انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں. مل کے ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم.
عید الانام میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حافظ احمد صالح صاحب۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کیونکہ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں اگر تیرے قدموں کا تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، کہ روز کے چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چھپ گیا نائی تیرے دیدار کی اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، پڑھیے صلی اللہ علیہ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی نہ بڑی، یہ بے خبری کے خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیرے دیا، چھپے ہوئے خور کو پیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تام و تمام تمہارے لیے، جو رب دو عالم تھا، محبوب یہ دان
دلوں کو گرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. گل منہ چوں کڈیے نا سارا جگ چھڈ دئیے او بوہا مدنی دا چھڈیے نا سارا جگ چھڈ دئیے بوہا مدنی دا چھڈیے نا. کوئی تارا مارے آئے میں پیا ڈوبدا ساں کملی والے نے تارے آئے میں پیا ڈوبدا ساں کملی والے نے تارے آئے. سہارا جدا کوئی نہیں انہوں اکلے نہ جاندا مدینے والا آمنہ دا لال مدینے والا آمنہ دا لال. سوہنے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ برت کا کمال. سونے اگے کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ ہن برت کا کمال. جے چاہے سونا گٹ کو بغیر کھجیاں اگا جاندا مدینے والا آمنہ ہمارے ہے تمہارا ہے سہارا یا خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر بھیجا. خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر بھیجا. گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا ایسے محبت سے محبت کا اظہار کیجیے. گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا. آیات بینات کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حافظ محمد خورشید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت منزلیں بے شمار پاتے ہیں، آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، غم زمانے جاتے زمانے جاتے اور باندھ رکھا ہے میں نے رخت سفر، اور باندھ رکھا ہے میں نے رخت سفر، اب دیکھیں زمانے حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ میں کر کے ستم اپنی جان پر جاؤں طالب حق سے سن کے، میں کر کے ستم اپنی جان پر جاؤں طالب حق سے سن کر، آیا ہوں
شمال سے جنوب تک حضور کے کتنے امتی ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنے ملائکہ ہیں جو ہر لہجہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں ذکر سلام کا آیا ہے۔ حاضرین محترم، حدیث میں ہے اگر درود پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام یہاں بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں اگر درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اگر سلام پڑھو گے تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملے گا۔ یہ بات عشاق کی ہے۔ عاشق ثواب کا تاجر نہیں ہوتا، وہ جواب کا طالب ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں جواب ملتا رہے تو کثرت سے تاجدار کائنات پر صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی ایک بات کہ حضور چن چن کے شفاعت فرمائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی قابل توجہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج رات اللہ نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم جھگڑتے ہیں اختیار کو کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فإنہ خیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا میرے حبیب، سودا ہے طے کر لیں، آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت جنت میں بلا حساب بھیج دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں یہ اختیار کر لیں اور چاہیں تو آپ شفاعت کو اختیار کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اس لیے وجہ کیا تھی؟ شفاعت عام ہے، میری امت جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جب انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اگر یہ سودا میں نے کر لیا کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے اور پھر میرے گناہگار امتی نے مجھے دیکھ کر یا رسول اللہ کہہ کے پکارا حضور میں دوزخ میں جا رہا ہوں، کلمہ آپ کا پڑھتا تھا، جب میرے پاس کوئی اختیار اگر مجھے ملے لیتا آدھی امت کا تو وہ کوٹا ختم ہو چکا ہوتا، لہذا میں نے چاہا میں کوٹا نہیں لیتا، میں یہ شفاعت اختیار کرتا ہوں جب تک میرے امتی دوزخ میں رہیں گے۔ حضور نے فرمایا میں چن چن کر ایک ایک کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالتا رہوں گا۔ یہ رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور کتنا جانتے ہیں، میں اور آپ یہاں ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے نماز پڑھائی، حضور نے صحابہ کو فرمایا، نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی نماز درست کیا کرو۔ کیا خیال ہے کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جسے ایسے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام کی مجلس میں حضور تشریف فرما ہے، ایسے ہاتھ کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دیا کریں۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، حضور کو نظر نہیں آتا کون ہے جس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جعفر بن ابی طالب ملائکہ کے ساتھ جا رہے ہیں اڑتے ہوئے، ان کا نام جعفر طیار ہے کہ وہ اڑ رہے ہیں جنتی پروں کے ساتھ۔ فرمایا وہ ملائکہ کی معیت میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں ان کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ لہذا حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضور نے نماز پڑھائی، ایسے ایک قدم آگے کر کے حضور نے ہاتھ اٹھایا، یوں لگا کسی شے کو پکڑ رہے ہیں، پھر چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب آج کیفیت تھی، معاملہ کیا تھا، کوئی شے پکڑتے ہوئے نظر آئے؟ فرمایا ہاں میں نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ دیا، ایک خوشہ دیکھا،
میں نے چاہا کہ اسے توڑ لاؤں مگر میں نے کہا نہیں، اس دنیا کی بات نہیں، یہ آخرت کی بات ہے، لہذا اگر میں توڑ کے لے آتا تو رہتی زندگی تک تم کھاتے رہتے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم تو دور کی بات ہے، جو حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں ان کی نگاہ کا عالم ہم تو ان کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی کا منبر ہے، سیدنا فاروق اعظم جلوہ افروز ہیں، دوران خطبہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ مسجد نبوی کے اندر خطبہ ہو رہا ہے، حضرت ساریہ ایک کمانڈر عراق میں نہامت کے مقام پر جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر وہ ملک نہامت میں اس لشکر کو دیکھا کہ پہاڑ کی طرف سے مسلمانوں پر لشکر حملہ آور ہونے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر ہدایات جاری کی، اس کو دیکھا بھی، اپنی آواز کو وہاں پہنچایا بھی۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت ساریہ کہتے ہیں، عین جمعہ کے وقت اور خطبہ کے وقت ہم نے سیدنا فاروق اعظم کی آواز سنی اور ہم نے اپنے لشکر کا رخ اس طرف کر کے اس دشمن کے لشکر کے حملے کو پسپا کر دیا۔ دوستان مکرم، دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا اس منبر رسول کی برکت تھی یا آقا دو جہاں کی غلامی کا فیض تھا، کہ دونوں باتیں حق ہیں۔ لہذا اگر حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا دو جہاں کے عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ مقام وہ ہے جہاں پہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مقرب فرشتہ بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، حضور کا عشق کریں، حضور کا ادب کریں اور اپنی زندگی حضور کی تعظیم کے اندر بسر کریں، اور یہی عقیدہ رکھیں کہ ہر شے حضور جانتے ہیں۔ آئیے اب خوبصورت آواز میں جیسے آپ نے نعت سنی، ایسے خوبصورت آواز میں اللہ کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہانگ کانگ کی مشہور اور معروف آواز ہے، اور آپ کو اللہ کا قرآن سنائیں گے، وہ سنانے کا حق ادا کریں گے، آپ سننے کا حق ادا کریں۔ یہ ادارہ منہاج القرآن کی محفل ہے، اور ادارہ منہاج القرآن کی جو محافل ہوتی ہیں وہ خوش نہیں ہوا کرتی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ قرآن سنتے ہیں تو عاشق بن کے سنا کریں۔ آپ منہاج القرآن کے مرکز کا اگر کوئی وزٹ کرتا ہے، آپ دیکھیں اگر یوٹیوب میں اور مختلف مقامات پر، آپ کو مزہ آ جائے، پتہ چل جائے، جہاں ایران کے قراء آتے ہیں، دنیا بھر کے قراء آتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ عاشقوں کا سمندر کس طرح انہیں سنتا ہے۔ آج اس دیار غیر میں بیٹھ کر آپ یہ ثبوت دیں کہ دور مادیت نے ہمارا قرآن سننے کا ذوق ماند نہیں کیا۔ تشریف لاتے ہیں محترم علامہ قاری صابر حسین۔ دنیا کے سلاطین وہاں جس جگہ ان کے گدا قدم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم صاحبزادہ محمد اسد صدیق صاحب۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
ثنا کرے. سمجھ آئے کہ دعا کی ہے. وہی سب سے میٹھی زبان جو میرے نبی کی ثنا کرے، رہے جس دل میں یاد حضور، میرا رب وہ دل عطا کرے. آمین. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری. یا علی. وہی سب سے میٹھی زبان جو میرے نبی کی ثنا کرے، رہے جس دل میں یاد حضور، میرا رب وہ دل عطا کرے. جو مزہ ہے ذکر حبیب میں، جو مزہ ہے ذکر حبیب میں، وہ ہے کسی کسی کے نصیب میں. جو مزہ ہے ذکر حبیب میں، وہ ہے کسی کسی کے نصیب میں. وہی رنج و غم سے بچا رہے جو نبی کا ذکر کیا کرے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. محترم موتی الرحمان صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. درود پاک بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ. ولا يخشونه أحدا
ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اور نصیب ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. جند جان نبی جی تو میری جند جان نبی جی تو میری جند جان نبی جی، میں تیرے قربان نبی جی تو میری جند جان تو میری جند جان میں تیرے قربان. وہ بندے جان سے پار وہ بندے جان سے پار وہ بندے جان سے پار جو تو کرے بیان نبی جی، جو تو کرے بیان نبی جی، میں تیرے قربان نبی
مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اعلانات سماعت فرما لیں. یکم ربیع الاول انشاءاللہ کل ہے جو اتوار شروع ہو چکی ہے. یکم ربیع الاول کل پہلا اتوار ہے. تو یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک منہاج القرآن کے دونوں سینٹرز پر سنپو قوم اور کوائچنگ میں ہر روز بعد نماز عشاء مختصر ضیافت میلاد کی محافل ہوتی ہیں. جو قرب و جوار میں احباب رہتے ہیں علامہ سلطان صاحب کے ہاں بھی 12 روز کی محفل ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں. اب آپ جو قرب و جوار میں ہیں وہاں ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ 19 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء سنپو قوم میں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی. آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. 20 دسمبر جو دوسرا اتوار ہے محمدیہ وسیع اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام یولانگ میں سالانہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگا. آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. 23 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات ہے کوائچونگ اسلامک سینٹر منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی. آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. 24 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء شمشپو میں علامہ قاری قدرت اللہ سلطانی صاحب کے ہاں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی. آپ کو اس میں شرکت کی دعوت ہے. اسی دن بعد نماز مغرب تا عشاء کمٹن علامہ محترم محمد حسن صدیق نقشبندی صاحب کے ہاں محفل درود و سلام ہے. آپ کو بجوار کے اس میں ضرور شرکت فرمائیں. 27 تاریخ بروز اتوار اسلامک ویلفیئر پاکستان اسلامک ویلفیئر یونین کے زیر اہتمام سالانہ جلوس میلاد النبی اور جلسہ ہوگا منعقد ہوگا. محترم علامہ عبداللطیف چشتی صاحب جو جرمنی سے تشریف لا رہے ہیں آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک شایانہ شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تیرے نبی کے عشق کے گن گانے کی جو کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کا فہم عطا فرما. اس فہم کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو اسلام اچھے انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اغیار کوئی نہ کوئی سازش کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں جس سے اسلام پر کیچڑ اچھالا جا سکے جس سے اسلام کو بدنام کیا جا سکے. یا اللہ اغیار کے ان سازشوں کو ناکام بنا. یا اللہ پاکستان کو عالم اسلام میں عزت شان وقار عطا فرما. پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جو بھی دشمنان پاکستان ہیں یا اللہ پاکستان کو ان سے محفوظ و مامون فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنی محبت سے سرشار فرما. ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو عزت والی شان والی ایمان والی زندگی عطا فرما.